پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اچانک ہی یہ سب کچھ ہو گیا؟ کیونکہ روایات میں جو واقعات میں تو سے آپ جیسے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، یا یہ کہ آپ کو جو کچھ آثار ملتے ہیں شروع سے ہی کچھ تیاری کروائی جا رہی ہے، کچھ تیار کیا جا رہا ہے، کچھ واقعات ہمیں ملتے بھی ہیں جس کی طرف جی آپ جی، یہ روشنی بہت اہم سوال ہے، یہ صحیح سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو واقعہ ہوا، جبریل نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول منتخب کر لیے گئے ہیں، تو یہ کسی تمہید، تیاری یا ذہنی طور پر آپ کو آمادہ کرنے کے بغیر اچانک ایک دم واقعہ ہوا تھا۔ اگر اچانک اور ایک دم ہوا تھا، کوئی پہلی توقع آپ کو نہیں تھی، کوئی ابتدائی اطلاعات نہیں تھی، اور یا پھر اس کے لحاظ سے تو جو اس واقعے کی زیادہ معروف روایت ہے، جس پر آگے ہم بات بھی کریں گے، جو بخاری جی وغیرہ جی میں نقل جی ہوئی جی ہے، تو پھر تو وہ رد عمل بنتا ہے کہ آپ بالکل گھبرا گئے جی جی اور آپ پر ایک بخار کی کیفیت طاری ہوئی تاری ہو اور گئی۔ آپ سہارے کے لیے، تسلی کے لیے اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو لیکن ہم اگر پورا جو مجموعہ ہے روایات کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سوال مختلف موقعوں پر ہوا، بہت سی روایات ہیں، بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نبوت دینے کا عمل جو ہوا تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف روایات میں لوگوں کے سوال پر خود بیان فرمایا۔ واضح فرما دیا، ٹھیک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں جو یعنی قرینہ کیا صحیح ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، ان سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بالکل اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو مثال کے طور پر اب وہ کئی چیزیں ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو نبوت دینے کا عمل شروع کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خاتم النبیین کے طور پر، آخری نبی کے طور پر میرا بھیجا جانا یہ تو طے تھا پہلے سے ہی۔ ٹھیک ہے، ابھی اس وقت انسانیت کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام بھی ابھی مٹی اور پانی کے اس مرحلے میں تھے کہ اللہ کے علم میں یہ طے کر دیا گیا کہ ان کی اولاد میں محمد آخری نبی ہو۔ تو علم الہی میں تو اس وقت طے تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن علامات اور اس کے شواہد کی انسانی سطح پر تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بشارت پہلے انبیاء نے دی، خاص طور پہ عیسیٰ ابن بالکل مریم ٹھیک، علیہ السلام نے دی، خاص طور پر جی تو جی، لوگوں کے اندر، اہل کتاب کے اندر ایک توقع اور ایک انتظار کی کیفیت پہلے ہی تھی۔ اچھا، پھر جب میری ولادت ہوئی تو یہ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا جی کہ میری ولادت جب ہوئی تو اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب آپ پیٹ میں تھے تو خواب میں آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ سے ایک نور، روشنی نکلی ہے، اور اتنی دور تک وہ روشنی جا رہی ہے کہ اس سے ان کو شام کے محلات دکھائی دے رہے۔ بعض میں ہے کہ آپ کی پیدائش جب ہوئی تو اس وقت ان کو ایک روشنی اپنے جسم سے نکلتی ہوئی دکھائی دی، اور اس کی روشنی میں انہوں نے تو میری والدہ کو میرے بارے میں میرے متعلق یہ اطمینان اور یقین تھا کہ یہ خاص بچہ ہے، جی جی جی، اس کے بالکل ساتھ ٹھیک ہے، کوئی خاص معاملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب بچپن میں ان کو بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے بھیجا گیا، اور وہاں پر شق صدر کا واقعہ ہوا، تو سیدہ حلیمہ تو گھبرا گئی، وہ جلدی بچے کو لے کے واپس آ گئی۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جی یہ جو کچھ ہوا ہے اگر تو اس سے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس کی ولادت کے موقع پر یا دوران حمل میں نے جو کیفیات دیکھی، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عام بچہ ان نہیں کا ہے۔ ذہن بنا ہوا ہے، ورنہ تو ان کا رد عمل بالکل اور ہوتا ہے، لیکن وہ اچھا، اور ظاہر ہے یہ واقعہ بچپن کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ کے ساتھ تو پیش آیا، جی جی، یہ تو آپ خود بیان تو فرماتے آپ کو خود بھی ایک اندازہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کچھ خاص معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر آپ آگے چل کر اور بھی بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے کچھ پہلے، نبوت سے پہلے ہی اس طرح کے
غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے، اور مکے میں گزرتا تھا تو پتھروں سے مجھے سلام کی آوازیں آتی تھی، بالکل ٹھیک. میں دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا، اور پتھر سلام کر رہے ہوتا ہے، میں ابھی ان پتھروں کو پہچانتا بھی ہوں. تو یہ آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا تھا اور آپ کے دائرہ نوٹس میں تھا. پھر بہت سے واقعات ہیں، اب وہ سند کے لحاظ سے اتنے شاید محدثین کے معیار پہ کبھی نہیں ہیں، لیکن اصحاب سیرت ان کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو مختلف اسفار میں، خاص طور پہ شام کے اسفار میں، آپ کو، آپ کے متعلقین کو، ابو طالب کو، میسرہ جو غلام تھے، ان کو بہت سے راہبوں نے، نصارہ کے علماء نے آپ کو دیکھ کر اور ان کو کچھ علامتیں محسوس ہوئیں. انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، اور تو انہوں نے بھی اشارات دیے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ کی روایتوں میں، تو بخاری کی روایتوں میں، کہ نبوت دیے جانے سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، آپ کو خواب ایسے سچے آنا شروع ہو گئے کثرت سے کہ آپ جو خواب، جو واقعہ جیسے دیکھتے وہ بے نہیں ویسے ہی ویسے ہی ہوتا. رونما ہو جاتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم غیب کا تعلق. اچھا، اس طرح اور بھی بعض باتوں میں کہ آپ کو فرشتے کو سامنے نہیں دیکھتے تھے، لیکن مختلف اوقات میں آپ کو آوازیں آتی تھی، آپ کو پکارا جاتا تھا، نام لیا جاتا تھا، سلام کیا جاتا تھا. تو ایک مناسبت بچپن سے اس طرح کے مختلف واقعات کے ذریعے سے ایک مناسبت آپ کی قائم کی جا رہی تھی. بالکل. تو یہ اگر سارا پس منظر ہم سامنے رکھیں، اور اس میں ابن ہشام نے جو روایت نقل کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، تو آپ کو فرشتے کا ملنا اور آپ کو اطلاع دینا کہ آپ کو نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ سارا عمل بھی چل رہا تھا. اور کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کو خواب میں، اگر وہ واقعہ ایسے ہی ہے کہ خواب میں آپ کو کچھ آیتیں وہ پڑھ کے آپ کو سنا بھی دی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. تو اس میں گویا اشارہ بھی دے دیا گیا کہ یہ ذمہ داری بالکل ملنے والی ہے. تو اس لحاظ سے جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے. عالم غیب سے تعلق ایک نوعیت کا قائم ہو چکا تھا. تو اس لیے ابن ہشام کی روایت کے مطابق آپ نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، وہاں یہ رسپانس نہیں ہے. کوئی معمول کی حالت میں آپ نے وہ وصول کیا پیغام، جا کے سیدہ جبریل کو، سیدہ خدیجہ کو اطلاع دی، اور کوئی اس میں گھبراہٹ کا معاملہ. بلکہ کچھ روایتیں بلازری نے نقل کی ہیں، اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک طرح سے یہ ذمہ داری ملنے پر اور جبریل کے ساتھ براہ راست سامنے ملاقات ہونے پر آپ بہت خوش ہوئے. اچھا، ٹھیک ٹھیک. ایسی روایتیں بھی ہیں. ایسی روایتیں بھی ہیں. تو یہ میرے خیال میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دم اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس سے آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں، یا آپ کو جس کی بالکل کوئی توقع نہیں تھی. نہیں، اس سے پہلے آپ کو ایک تیاری کے عمل سے، مناسبت پیدا کرنے کے عمل سے گزارا گیا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کو نبوت دیں گے. تو یہ آیت کیا اس سے ٹکرا نہیں رہی؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرح کی مناسبت تھی اور آپ پہلے سے تیار تھے گویا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کو نبوت دیں گے. ایسی وہاں تو ایک اور پہلو بیان کیا گیا، وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک. وہاں تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ کو نبوت کا ملنا یہ سرتاسر اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ٹھیک، اللہ کا انتخاب ہوا. آپ کو کیسے امید ہو سکے کہ یہ نبوت کوئی کسبی چیز تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی اس کی امید یا توقع نہیں تھی، نہ آپ اس کی کوئی تقدو کر رہے تھے، نہ آپ اس کی کوئی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی کوشش کے نتیجے میں یہ ملے. یہ تو محض اللہ کا فضل ہے. وہاں وہ پہلو بیان ہو رہا ہے کہ اس منصب کے حصول میں آپ کی کسی کاوش کا دخل نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ منصب دینے سے پہلے آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا، آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا، یہ عمل نہیں ہوا. جی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو.